السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے سی پلس پلس کا 8 لیکچر ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایک سمپل ایف کیا ہوتی ہے کہ ایک جسٹ کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ وہ چلتا ہے اور کنڈیشن فالس ہو تو ہمیں کچھ بھی ریٹرن نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایف ایلز کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو ایف کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی وہ چلیں گی، اور اگر وہ ایف کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہے، ٹرو ریٹرن نہیں کرتا، تو پھر ایلز والا پارٹ چل جاتا تھا. مطلب کہ دو اس میں ہمارے پاس رزلٹ ایک ہی آتا تھا، لیکن دو پوسیبلٹیز تھی، یا تو ٹرو یا فالس. اب آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ملٹیپل کنڈیشنز ہیں. ملٹیپل کنڈیشنز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ کنڈیشن لگانی ہو، دو سے زیادہ، بلکہ دو سے زیادہ کنڈیشن کو چیک کرنا ہو، تو وہاں پہ ہم ملٹیپل کنڈیشنز لگاتے ہیں. اور ملٹیپل کنڈیشنز جو یہ کنڈیشنز ہیں، یہ ٹاپ ٹو باٹم ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. ٹاپ ٹو باٹم مطلب کہ اوپر سے کنڈیشن سٹارٹ ہوگی اور نیچے ساری ایسی کنڈیشنز چیک ہوتی ہیں جائیں گی. ابھی ہم ایگزامپل بھی کریں گے. اور ایز سون ایز کنڈیشن ٹرو، کہ جیسے ہی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے، مین کہ تیسری چوتھی پانچویں جیسے ہی کنڈیشن ٹرو ہوگی، تو جو ریمیننگ کنڈیشن ہوں گی، ریمیننگ کنڈیشن جو ہوگی وہ سکپڈ ہو جائیں گی. اس کو وہ سکپ کر دے گا، وہ چیک نہیں کرے گا. اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایف استعمال ہوتا ہے مین کے، اور ایف ایلز استعمال ہوتے ہیں، ایف ایلز ملٹیپل. لیکن لگتا ایسے ہے جو ہماری اگر لکھنے پہ ہیڈنگ پہ ایف ایلز، لیکن ہم جو لگاتے ہیں وہ ایلز ایف اس طرح سے، نہیں تو یہ چیک کرو، یہ لگتا ہے ملٹیپل کنڈیشنز میں. اب مطلب کہ ٹاپ ٹو باٹم چلتا ہے، اور جیسے ہی اس کی کنڈیشن میٹ ہوتی ہے، اس کو ایک بھی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے، تو وہ اس کو چلا کے باقی جتنی ریمیننگ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو وہ سکپ کر دیتا ہے، ان کو وہ چیک ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے عوض ہم ایف بھی لوگ کہتے ہیں کہ لگا لیں، لیکن ایف جو ہے، ایف ہر ایک کنڈیشن کو چیک کرتا ہے. جہاں پہ بھی اگر ایک کنڈیشن اس کو مل بھی جائے تو وہاں پہ بھی پھر بھی اگلی کنڈیشنز کو وہ لازماً چیک کرتا ہے. تو مین اور پھر جو یہ ملٹیپل کنڈیشن ہے، ملٹیپل کنڈیشن میں جسٹ ون آؤٹ پٹ آتی ہے، ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ نہیں آتی. لیکن ایف میں اگر آپ نے ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ لگانی ہے اور ملٹیپل ایف لگانا ہے، تو وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. لائک ایز جیسے رائٹ اے پروگرام دیٹ ٹیک دا نمبر فرام یوزر یا پرسنٹیج فرام یوزر، اور اس کو بتا دے کہ اس کا گریڈ کیا ہے. جیسے میں ادھر اسٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں، رائٹ اے پروگرام دیٹ ٹیک دا پرسنٹیج، چلے لے لیتے ہیں کیونکہ پرسنٹیج پہ گریڈ دیتے ہیں، پرسنٹیج فرام یوزر. پھر ہم تھوڑا سا چینج کر لیں گے، اینڈ اینڈ پرنٹ اٹ آؤٹ گریڈ، اور اس کا گریڈ کرے اور گریڈ پرنٹ کرے. اور اف گریڈ جو ہے وہ گریٹر دین 80 ہو تو اے گریڈ، اور اف جو گریڈ ہے سوری پرسنٹیج جو ہے، پرسنٹیج ہو تو گریڈ 80 سے گریٹر دین ہو تو اے گریڈ، اور پرسنٹیج اگر گریٹر دین 70 ہو، گریٹر دین ایکول بھی لگا سکتے ہیں، گریٹر دین ایکول 70 ہو تو بی گریڈ. اور اگر اف پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی گریٹر دین 60، گریٹر دین ایکول 60 ہو تو پھر سی گریڈ. اور اگر آپ کی پرسنٹیج اف پرسنٹیج گریٹر دین ایکول یہاں پہ ہے 50 کے، تو پھر آپ کو ڈی گریڈ، ادروائز آپ فیل ہیں. تو اس میں ملٹیپل کنڈیشنز لگیں گی، اے چیک ہوگا، بی چیک ہوگا، سی، مطلب کہ ساری کنڈیشن چیک ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ہم نے یوزر سے کیونکہ ویلیو لینی ہے، پرسنٹیج لینی ہے، تو ہم اس کو اس کا ویریبل بنائیں گے. تو ہم اس کا ویریبل فلوٹ میں بنائیں گے. فلوٹ میں کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ پرسنٹیج اشاریہ میں بھی ہو سکتی ہے، وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو فلوٹ لگائیں گے، فلوٹ پرسنٹیج اس طرح سے کوئی بھی ویریبل لے لیں. یہ ہم نے بنا لیا یہ.
اور اس کو ہم نے کہا کہ جی سی آؤٹ انٹر، اسٹوڈنٹ کو کہا کہ انٹر یور پرسنٹیج. بعد میں ہم مارکس لیں گے اور اس کی پرسنٹیج بھی نکال سکتے ہیں، تھوڑا سا چینج کریں گے. اس کو ہینڈل کر لیا. ہم ڈائریکٹ پرسنٹیج لے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کا کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، اس کا گریڈ کیا ہوگا. اور ہم نے کہا سی ان اور اس کو پی ای آر پرسنٹیج کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ پرسنٹیج لے لی. اب یہی کنڈیشن ہم نے لگانی ہے جسٹ اسٹریٹ فارورڈ کہ ایف، سب سے پہلے تو ایف لگے گی. ایف پرسنٹیج گریٹر دین ایکول 80 تو ہمارا گریڈ کیا ہونا چاہیے، اے. تو ہم نے سی آؤٹ کر دیا گریڈ، ڈائریکٹ ہی ہم پرنٹ کروا لیتے ہیں، گریڈ کو کوئی ہم اسائن نہیں کرتے، گریڈ از اے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہینڈل کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ملٹیپل کنڈیشن لگانی ہے، تو ملٹیپل کے لیے کنڈیشنز کے لیے ایلز ایف لگاتے ہیں. یہ کنڈیشن چیک کرو اگر ٹرو ہے، نہیں تو یہ چیک کرو ایلز ایف، نہیں تو یہ چیک کرو. ایلز جو سمپل ہوتا ہے اس میں کنڈیشن نہیں لگتی، وہ ایف کے فالس ہونے پہ چلتا ہے، لیکن ایلز ایف کا مطلب ہے نہیں تو یہ چیک کرو اس کی کنڈیشن. تو ہم نے کہا کہ جی پرسنٹیج گریٹر دین ایکول اگر 70 ہے تو آپ کیا کرو، اس کو گریڈ دے دو بی، سی آؤٹ. اب ایکول بھی اور اس کے گریٹر مطلب کہ 70 سے لے کر 79 تک ہمارا گریڈ کیا ہوگا، بی ہوگا. گریڈ از بی. ہم اس کو ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں، ہینڈل کر دیں. اور اسی طرح سے اگر ہمارا ایلز ایف ملٹیپل کنڈیشن چیک کرنی ہے، ایلز ایف اگر ہماری پرسنٹیج گریٹر دین ایکول 60 ہو تو پھر ہمارا کیا ہونا چاہیے، سی آؤٹ. تو گریڈ آپ کو اسائن وہ کر دے گا، گریڈ آپ کو اسائن کر دے گا کیا، سی. گریڈ از سی. اور اگر وہ 50 سے گریٹر دین ہو تو پھر گریڈ ہونا چاہیے، ایلز ایف ایک چیک کیا، ایلز ایف اگر گریڈ پرسنٹیج اگر ہماری ہو گریٹر دین ایکول 50 تو پھر ہمارا گریڈ کیا ہو جانا چاہیے، ڈی. اور ڈی سے نیچے ڈیفینیٹلی ایف ہوتا ہے. تو سی آؤٹ گریڈ از ڈی. اور اگر اس سے بھی کم ہے، گریٹر دین ہم لگا رہے ہیں یہاں پہ بھی سی. اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر آپ کیا ہیں، فیل ہے آٹومیٹکلی. پھر آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایلز چلتا ہے. ایف یہ چلے گا، یہاں پہ بھی اس کو کنڈیشن میٹ ہوگی. اگر یہاں پہ ملی ہے تو یہ ساری سکپ ہو جانی ہے، یہاں پہ ملی تو یہ ساری سکپ ہونی ہے، یہاں پہ ملی تو یہ سکپ ہو جانی. اس سے جو کوڈ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ ملٹیپل ایف بھی لگائیں، ایف تو کیا ہوگا، وہ سارے ہی چیک کرے گا. بے شک ملے گا ایک اس کو، لیکن چیک سارے کرے گا. ٹرو ہونے کے پہ بھی وہ کنڈیشن پھر بھی چلے گی. تو ایلز کیا ہوتا ہے، ایلز پارٹ تب چلتا ہے جب ہمارا بائی ڈیفالٹ کوئی بھی کنڈیشن میٹ نہ کرے، کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہ ہو، تو پھر آٹومیٹکلی کیا چل جاتا ہے، ایلز. تو سی آؤٹ ہم نے کہا اگر 50 سے لیس دین ہے آٹومیٹکلی تو پھر آپ بھائی فیل ہو، پھر آپ کا کوئی گریڈ نہیں ہے، پھر آپ فیل ہو. تو یہ ٹاپ ٹو باٹم اس نا رن کرے گے. ہم اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں. کمپائل کیا، اگر کوئی ایرر ہوگا تو وہ ہمیں فلوٹ کے اسپیلنگ مسٹیک، سوری FLOAT فلوٹ. اور اس کو پھر کمپائل کیا، اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو ہمیں ملے گی. اور پھر اس کو رن کیا. اب وہ کیا ہے کہ ہم اس کو پرسنٹیج دے کے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ جی 78 تو بی ہونا چاہیے، تو یہ دیکھیں گریڈ از بی. پھر ہم نے کمپائل کیا اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ جی ہمارا کیا 67 ہونا چاہیے، تو یہ سی ہوگا، یہ دیکھیں. اور اسی طرح سے پھر ہم نے کمپائل کیا F11 کے ساتھ. تو اب ہم نے کیا دیا کہ جی 50 دیا، 60 دے لیتے ہیں، 60 بی پہ کیا ہوگا، سی ہوگا. ٹھیک ہے، ایکول پہ. اور اگر ہم نے اس کا کیا کہتے ہیں کہ جی کمپائل کیا پھر، اور ہم نے کیا کیا، اس کو دے دیا 45 سوری. تو اب اس کا رزلٹ آنا چاہیے ہمارے پاس، جو ہمارا رزلٹ ہے وہ ہوگا کہ آپ فیل ہو لیس دین 50. تو یہ ہماری، اچھا ایک چیز اور یہاں پہ لاجک والی، کہ ہم نے اس کو 60 سے 80 سے شروع کیا، ہم نے اس کو 50 سے شروع کیوں نہیں کیا. دیکھیں جب ہم ٹاپ ٹو باٹم جائیں گے تو یہاں پہ آئے گا پہلے بڑی کنڈیشن چیک ہوگی، پھر بڑی. اگر یہاں پہ ہم 60 یا 50 لگا دیں تو اگر 70 دے دیں گے تو وہ بھی 50 سے ابو ہے،
80 दे देंगे तो फिर भी 50, तो हर दफ़ा वो यही ग्रेड असाइन करवाता रहेगा, डी 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 ये जो भी है, ठीक है, वो नीचे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो बड़ी वैल्यू पहले प्रिंट करवाते हैं कि अगर उससे कम होगी तो फिर वो नीचे 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 इस तरफ से जाएगा। तो हमेशा जो मल्टीपल कंडीशंस हैं बड़ी वैल्यू पहले चेक करते हैं, फिर उससे छोटी लेस देन लेस देन लेस इस तरह से चेक करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि यूज़र जस्ट मार्क्स दे, क्या दे, मार्क्स दे, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो दे हमें, और उसके टोटल, और इसको चाहे तो हम उसको क्या कहते हैं कि जी टोटल जो होते हैं उसके भी मार्क्स उससे ले लें सारे, कि फिर उसको हम परसेंटेज बना के ग्रेड दे दें। तो हम यहाँ पे कहेंगे इंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, खुद ही परसेंटेज हम फाइंड करके उसको ले लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ऑब्टेन मार्क्स हमने मार्क्स में ले लिए, ठीक है, और फिर हमने उसको कहा कि जी सी आउट इंटर यूर इंटर टोटल मार्क्स, और जो भी उसके टोटल मार्क्स होंगे वो हमें देगा यहाँ पे, ठीक है, और सी इन उसको कर देंगे हम जी, सी इन हम उसको कर देंगे टोटल, और अब उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज हम खुद फाइंड करेंगे कि परसेंटेज बराबर होती है इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, मतलब हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो जो हमने ऑब्टेन किया मार्क्स में है वो, और जो टोटल है मतलब कि वो जितने भी होंगे टोटल, टोटल, और इसको मल्टीप्लाई बाय करा देंगे। बेहतर तो यही है कि आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में ले लो, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, ये देखिए, तो हमारी परसेंटेज ये निकाल के ऑटोमेटिकली, हमने जैसे उसको मार्क्स और टोटल मार्क्स दे दिए तो हमारी वो परसेंटेज निकाल के खुद ही ग्रेड असाइन कर देगा, ठीक है। जैसे आप आम तौर पे टोटल के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, जैसे आम तौर पे हमारे रिज़ल्ट कार्ड पे मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, तो हम अगर वो इस यहाँ पे दे देंगे तो इंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स, हम ऊपर एक साइन भी बना सकते हैं कि इंटर आप यूर टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स फॉर परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज, या एंड यूर ग्रेड, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं। इंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स, हमने कहा कि जी ऑब्टेन मार्क्स 456, और इन टोटल में से कितने हैं 500 में से, ठीक है, तो हमने उसको कहा इंटर किया तो ग्रेड इज़ ए, इसको ग्रेड ए लग गया। तो अगर हमने परसेंटेज भी उसको बतानी है साथ में कि आपकी परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे भी बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज है, और बाहर भी उसको बता सकते हैं कि जी सी आउट, यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि इधर भी ऊपर भी बता सकते हैं कि जी परसेंटेज क्या है, और नीचे भी बता सकते हैं कि जी परसेंटेज क्या है। यहाँ पे भी बता सकते हैं कि परसेंटेज, यहाँ पे ला के हम उसको बता सकते हैं कि जी परसेंटेज इतनी है, ग्रेड इज़, और परसेंटेज अगर हम इसको ऐसे कर लें, थोड़ा सा वेल डिफाइन या इसको स्ट्रक्चरली बेहतर कर लें कि परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अब हम खुद डिफाइन कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज इसको हम खुद देखेंगे, परसेंटेज ऐसे, और ये इस तरह को PEER परसेंटेज, और इसके इतने को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करके हर एक के साथ लगा देंगे, यहाँ से, ताकि वो आ, हर एक का परसेंटेज हमारा साथ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज, और यहाँ पे हम परसेंटेज, ठीक है, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किया। अब हमने क्या किया, इंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स, तो हमने ऑब्टेन मार्क्स इतने कर लिए, कितने में से 500 पे से, वो अलग अलग हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ग्रेड इज़ सी, परसेंटेज 69। तो अब ये जो ग्रेड इज़ सी, इसमें और यहाँ पे क्या है, इसको कंट्रोल जी, इसको थोड़ी सी स्पेस दे दें, परसेंटेज में स्पेस दे दें यहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे एज इट इज़ स्पेस वहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा अच्छा बन जाए दिखने में, ताकि वो पता चले कि परसेंटेज ये है और ग्रेड ये, और परसेंटेज ये, और यहाँ पे भी ऐसे कर लो, और इस पे भी यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। और अब अगर इसको हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो कुछ भी नंबर दे देते हैं, 467, या इंटर आउट ऑफ 600 कर लें, आपकी मर्ज़ी,
تو یہ گریڈ از بی پرسنٹیج 79 پوائنٹ یہ جو بھی ہے. تو امید ہے یہ آپ کو ملٹیپل ایف ایلس جو ہماری کنڈیشن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اس سے پچھلے لیکچر جو ہمارا تھا وہ ایف ایلس پہ تھا، وہ بھی اس کو بھی ضرور دیکھیے گا اور اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی پروگرامنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں، آپ تک پہنچ سکیں. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.